ہمارے افتخار رضوی آفیشیل 786 چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی مہینے کی 25 سفر المظفر کو سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے اور دنیا اعلیٰ حضرت کی عرس مناتی ہے۔ جب اس مہینہ کی چاند کی شہادت آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کے دیوانے جھوم جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کے بے شمار کرامات ہیں، اس میں سے ایک کرامت آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرات محترم، فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو گھر کے مالک جو ہوتے ہیں اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے بچوں کی تعریف کرتا ہے، اس کے بچوں کے لیے دعا دیتا ہے اور اس کے بارے میں تعریف کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، جب فقیر اس مالک کی تعریف کرتا ہے، صاحب خانہ کی تعریف کرتا ہے، اس کے بچوں کے لیے دعا دیتے ہیں، اہل و عیال کے لیے دعا دیتے ہیں، اپنی حاجت کو پہلے نہیں سامنے رکھتا ہے، اپنی ضروریات کے بارے میں نہیں کہتا ہے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں پیسے کی ضرورت ہے، کوئی مانگ نہیں کرتا ہے، پہلے مالک کی تعریف کرتا ہے، گھر کے مالک کی تعریف کرتا ہے، اس کے بچوں کے لیے دعا دیتا ہے، اس کے اہل و عیال کے لیے دعا دیتا ہے۔ پھر جو صاحب خانہ ہوتا ہے، جو گھر کے مالک ہوتا ہے، اس فقیر کی دعا سن کر خوش ہو جاتا ہے، وہ مالک خوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فقیر اگر 10 روپے مانگتا ہے، اگر 20 روپے طلب کرتا ہے تو گھر کے مالک اسے 50 روپے دیتا ہے، اسے 100 روپے دیتا ہے۔ حضرات محترم، اگر وہ فقیر خالی جھولی آیا تھا، اب وہ بھر بھر کر اسے عطا کرتا ہے، اب وہ بھر کر جاتا ہے۔ حضرات محترم، کیونکہ وہ مالک خود کہتا ہے فقیر تو کتنا اچھا ہے، تو کتنی اچھی دعا کی ہے، میرے بچوں کے لیے دعا کی ہے، میرے گھر کی تم نے تعریف کی ہے، میری زندگی کے لیے تم نے دعا کی ہے، میری اچھائی کے لیے تم نے دعا کی ہے، تو کتنا اچھا ہے۔ تو 10 روپیہ مجھ سے مانگ رہا ہے، 20 روپے کی تجھے ضرورت ہے، 20 روپیہ تو طلب کر رہا ہے، لو میرے پاس سے 50 روپے لے لو، میرے پاس سے 100 روپے لے لو، اسے بھر بھر کے عطا کرتا ہے، اسے بھر بھر کے اس فقیروں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک فقیر ایسا بھی ہوتا ہے، کسی کے دروازے پر جاتا ہے، کسی مالک کے چوکھٹ پہ جاتا ہے، ڈائریکٹ جا کر کہتا ہے اللہ کے نام سے دے دو، کوئی دعا بھی نہیں دیتا ہے، کوئی تعریف بھی نہیں کرتا ہے، نہ اس کی اولاد کے لیے، نہ اس کے گھر کے لیے، نہ اس کے پریوار کے لیے، نہ اس کے رشتہ دار کے لیے، کچھ بھی نہیں کہتا ہے، ڈائریکٹ کہتا ہے اللہ کے نام سے دے دو، اللہ کے نام سے دے دو۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ گھر کے مالک اسے دے دے، گھر کے مالک اسے عطا کر دے، کیونکہ اس سے راضی نہیں ہوا، اس سے خوش نہیں ہوا۔ اگر خوش ہوتا اسے عطا کرتا، اسے راضی ہوتا تو اسے دیتا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ مانگا ہے۔ تو حضرات محترم، بلا تفصیل و تمہید، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، ملانے کے لیے نہیں۔ اسی طرح میرا رب خود کہتا ہے اے بندہ تو میری بارگاہ میں آتا ہے، میں تجھے دینے والا ہوں، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ پانی میں ہی دیتا ہوں، دانا میں ہی دیتا ہوں، کھانا میں ہی دیتا ہوں، روزی میں ہی دیتا ہوں، سب کچھ میں ہی دیتا ہوں، مال و دولت سے میں ہی نوازتا ہوں، سب کچھ میں ہی دیتا ہوں۔ لیکن تم میری بارگاہ میں جب بھی تم آتے ہو، میری بارگاہ میں جب بھی تم آؤ تو مصطفیٰ پر درود پڑھتے آؤ، میرے محبوب کا ذکر کرتے آؤ، میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھتے آؤ، میرے محبوب پر درود پڑھتے آؤ۔ جب میرے محبوب پر تو درود پڑھے گا، میرے محبوب کا تو ذکر کرے گا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا، کیونکہ رب خود کہتا ہے اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کو خوش کرو، میرے محبوب کو راضی کرو۔ اگر محبوب راضی ہو گئے تو خدا بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ خدا خود کہتا ہے میری بارگاہ میں جب بھی تو آیا کر تو میرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے آیا کر، میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے آیا کر، اور جب تم میری بارگاہ میں مانگتے ہو تو میرے محبوب کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر مانگا کرو۔ جب تم میرے محبوب کا واسطہ دے کر مانگو گے، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تیری بات سنی جائے گی، تو مقبول ہو جائے گا، تیری جو تم مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ اس لیے ہم تو وسیلے والے ہیں، ہم تو وسیلے والے ہیں۔ جب بھی ہم خدا سے مانگتے ہیں، کسی
نہ کسی کا وسیلہ دیتے ہیں، کبھی ہم جو ہے غوث اعظم کا وسیلہ دیتے ہیں، کبھی خواجہ کا وسیلہ دیتے ہیں، کبھی صحابہ کا وسیلہ دیتے ہیں، کبھی نبیوں کا وسیلہ دیتے ہیں، کبھی بزرگوں کا وسیلہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اتنا گنہگار ہیں، ہم تو خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، ہماری بات قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بہت گنہگار ہیں۔ ایسی ہستی کا وسیلہ دیں گے جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اس لیے جب بھی تم خدا سے مانگو ایسی بزرگوں کا وسیلہ دو، کبھی نبیوں کا وسیلہ دو، کبھی صحابہ کا واسطہ دے کر دعا مانگو، کبھی اعلیٰ حضرت کا وسیلہ دے کر دعا مانگو، پھر تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن آج کے دور کا عالم یہ ہے، آج کے جو فقیر ہے اس طرح کے جملے بولتے ہیں، کوئی شریعت کے خلاف بولتا ہے، کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے۔ اسی طرح حضرات محترم اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے اور آ کر کہنے لگا اعلیٰ حضرت سے کہ اے احمد رضا 10 روپے دے دو ورنہ آپ کے گھر کو میں لوٹ دوں گا، آپ کے گھر کو لوٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر آپ کو 10 روپے کی ضرورت ہے تو 10 کے بدلے میں آپ میرے پاس سے 20 روپے لے لو، لیکن اس طرح باتیں کرنا صحیح نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں، جس طرح آپ مانگ رہے ہیں، کسی کے گھر کی لوٹنے کی بات کر رہے ہیں، ایسے بھی کوئی فقیر ہوتے ہیں، ایسے بھی کوئی سائل ہوتے ہیں کہ گھر لوٹنے کی بات کریں گے، ایسے بھی کوئی سائل ہوتے ہیں، گھر یہ فقیر تو ہوتے ہیں کہ گھر بسانے کی دعا کرتے ہیں، گھر بسانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ گھر لوٹنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو 10 روپے کی ضرورت ہے، 10 کے بدلے میں آپ 20 روپے لے لو، لیکن آپ اپنے جملے کو واپس لے لو، اپنی باتوں سے رجوع ہو جاؤ، اس طرح کے بولنا صحیح نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فقیر سے یہ کہہ رہے تھے اور اندر سے آپ کی والدہ ماجدہ اعلیٰ حضرت کی والدہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا فقیروں سے الجھا نہیں کرتے ہیں، احمد رضا فقیروں سے بحث نہیں کی جاتی ہے، فقیر جو مانگ رہے ہیں بیٹا دے دیا جائے، فقیر جو طلب کر رہے ہیں بیٹا دے دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا امی جان میں تو دینا ہی چاہتا ہوں، وہ 10 روپے مانگ رہے میں تو 20 روپے دینا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا صحیح نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اسلام بھی اس چیز کا حکم نہیں دیتے ہیں، شریعت کے خلاف بول رہے ہیں، اس طرح بولنا صحیح نہیں ہے۔ ماں کہہ رہے تھے بیٹا فقیروں سے الجھا نہیں کرتے ہیں، فقیروں سے بحث نہیں کی جاتی ہے۔ اور اس وقت آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کو پیار سے عمان میاں کہہ کے پکارتے تھے۔ آپ کی عمر چھوٹی تھی، بچپنا کا زمانہ تھا، آپ چھت کے اوپر کھیل رہے تھے، لیکن یہ فقیر کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت سے کہ 10 روپے دے دو ورنہ آپ کے گھر کو لوٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اس طرح کی باتیں کرنا صحیح نہیں ہے، اور حضرات محترم یہ بات بھی حقیقت ہے، اگر گھر بسانے والا خدا ہو، جس گھر کو بسایا اللہ نے، پھر بندوں کی کیا اوقات، بندوں کی کیا مجال کہ کسی کے گھر کو لوٹ دے، کسی کے گھر کو پلٹ دے۔ اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو زمین کو پلٹ سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو زمین کو لوٹ سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو پہاڑ کو لوٹ سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو آسمان کو ادھر ادھر کر سکتا ہے، لیکن بندے اگر اس طرح باتیں کرے تو یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فقیر سے یہی کہہ رہے تھے اپنے جملے سے باز آ جاؤ، اس طرح کے بولنا صحیح نہیں ہے۔ اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مصطفیٰ رضا خان لوگ عمان میاں کہہ کے پکارتے تھے، پیار سے کہتے تھے، آپ کی عمر چھوٹی تھی، بچپنا کا زمانہ تھا، چھت پہ کھیل رہے تھے، اسی دوران اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے چھت سے نیچے گرتے ہیں اور آنگن میں گرے پڑے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والدہ ماجدہ نے پکار کر کہی کہ بیٹا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا فقیروں سے الجھا نہیں کرتے ہیں، فقیروں سے بحث نہیں کی جاتی ہے۔ آپ کے بیٹے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان عمان میاں چھت سے نیچے گر پڑے ہیں، آنگن میں پڑے ہیں، اعلیٰ حضرت کوئی توجہ نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا امی جان میں ایسے فقیروں پر اعتماد نہیں کرتا ہوں، ایسے فقیروں کی باتوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ماں کہہ رہی تھی بیٹا ہو سکتا ہے اس فقیر نے بد دعا دی ہے جس کی وجہ مصطفیٰ رضا خان گر پڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا امی جان ایسے فقیروں پر مجھے اعتماد نہیں ہے، ایسے فقیروں کی باتوں پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ اگر احمد رضا کا اگر کسی پر بھروسہ ہے وہ خدا کی ذات پر بھروسہ ہے، مصطفیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، رب کی ذات پر بھروسہ ہے، مدینے والے آقا کی ذات پر بھروسہ ہے۔
وقت فقیروں پر اعتماد نہیں ہے، فقیروں پر بھروسہ نہیں ہے۔ حضرات محترم پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ امی جان یہ ایک مصطفیٰ رضا کا کیا، اگر 1000 مصطفیٰ رضا کا ہو، شریعت کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، نبی کی بات آئے، شریعت کی بات آئے تو ایک ایک کر کے اسلام کے خاطر قربان کرتا چلا جاؤں گا، قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مصطفیٰ رضا خاں اٹھتے ہیں اور کپڑے کو جھاڑتے ہیں، آگے حضور اعلیٰ حضرت کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں ابا حضور چوٹ لگنا تو دور کی بات ہے، خراش تک بھی نہیں آئی اور کوئی گردہ بھی نہیں اور کوئی گردہ تک بھی نہیں جسم پر لگا اور نہ کپڑے پر لگا۔ اعلیٰ حضرت سے جب حضور مصطفیٰ رضا خان نے یہ بات کہی اور یہ فقیر سوچ رہا تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا میں نے بد دعا کی ہے، میری بد دعا پر یہ مصطفیٰ رضا خان نیچے گر پڑے، لیکن اسے کچھ کیوں نہیں ہوا، اسے کچھ کیوں نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر کہا کہ آپ اپنے بات سے رجوع ہو جاؤ، اپنے جملے کو واپس کر لو، 10 کے بدلے میں 20 لے لو، لیکن وہ فقیر یہی کہتے چلے جا رہا تھا 10 روپے دے دو ورنہ آپ کے گھر کو لوٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر کیا کیا، اعلیٰ حضرت نے اپنے جوتے کو نکالا اور اپنے جوتے کو آگے بڑھائے اور فقیر سے کہنے لگا میرا یہ میرا جوتا ہے، اس جوتے کو پلٹ دو، اس جوتے کو لوٹ دو، اگر تو نے میرا جوتا لوٹ دیا تو میرے گھر کو بھی تو لوٹ سکتا ہے، میرے گھر کو بھی تو پلٹ سکتا ہے۔ فقیر یہ بات سن کر ہنس رہا تھا، فقیر سمجھ رہا تھا یہ تو جوتا ہی ہے، ایک انگلی سے میں پلٹ دوں گا، ایک ہاتھ سے میں لوٹ دوں گا، لیکن فقیر یہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ احمد رضا خان ہے، یہ حضور کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ ان کے قلم کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اعلیٰ حضرت کی شان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اعلیٰ حضرت کے قلم کی طاقت کا کیا عالم ہے، اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ فقیر نے پھر جوتے کو دونوں ہاتھ سے پکڑنے کے بعد اپنی پوری طاقت لگا دی، پورا زور دے دیا اور وہ جوتا پلٹنا چاہا، جوتے کو لوٹنا چاہا، لیکن وہ فقیر سے نہیں ہو پایا، فقیر لوٹ نہیں پایا، فقیر جوتے کو پلٹ نہیں پایا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جب تم سے ایک جوتا پلٹا نہیں جا رہا تھا، جب تم میرے جوتے کو تو پلٹ نہیں پا رہا ہے، لوٹ نہیں سکتا ہے، تو پھر میرے گھر کو کیسے لوٹ سکتا ہے، میرے گھر کو کیسے پلٹ سکتا ہے۔ حضرات محترم یہ تھی اعلیٰ حضرت کی کرامت، یہ تھی اعلیٰ حضرت کی شان، یہ تھی اعلیٰ حضرت کی شان، یہ تھا اعلیٰ حضرت کا مقام۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسان سی بات نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت وہ ہے جو حضور کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، جو معجزہ جلدی سمجھ نہیں آتی ہے اور معجزہ سمجھا نہیں جاتا ہے، اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم پھر فقیر نے توبہ کی، اعلیٰ حضرت سے معافی مانگی، پھر وہ توبہ کی، اعلیٰ حضرت سے معافی مانگی، پھر وہ فقیر نے کہا مجھے اس طرح جملہ نہیں بولنا چاہیے، اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے، میں نے غلط بات کہہ دی ہے، میں نے غلط جملہ بول دیا ہے۔ پھر وہ اپنے جملے کو واپس لیا، اپنے بات سے رجوع ہو گیا۔ حضرات محترم یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی، اعلیٰ حضرت کبھی بھی جب فتویٰ لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت جب جواب دیتے تھے تو عشق مصطفیٰ میں جواب دیتے تھے، اعلیٰ حضرت دائیں بائیں آگے بائیں یہ نہیں دیکھتے تھے آگے کون ہے، بائیں کون ہے، دائیں کون ہے، پیچھے کون ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اندر دنیا کا ڈر نہیں تھا، خدا کا خوف تھا، نبی کا پیار تھا، نبی کی محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت جب بھی قلم چلاتے تھے، اعلیٰ حضرت جب بھی شاعری لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت جب بھی فتویٰ دیتے تھے، اعلیٰ حضرت جب بھی کوئی بات لکھتے تھے تو حضرات محترم یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے جو بھی شاعری کی ہے حضرات محترم یا تو اعلیٰ حضرت کی شاعری یا تو قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے یا تو پھر کوئی حدیث کا مفہوم ہوتا ہے۔ حضرات اس لیے کہ جب بھی اعلیٰ حضرت شاعری کرتے تھے ایک طرف قرآن کی آیت ہوتی تھی، دوسری طرف حدیث رسول ہوا کرتی تھی اور سامنے گنبد خضرا ہوا کرتا تھا، اور اعلیٰ حضرت اس وقت تک اپنے ہاتھ میں قلم نہیں لیتے تھے جب تک گنبد خضرا سامنے نہیں ہوتا، جب تک سامنے گنبد خضرا نہیں ہوتا تھا اس وقت تک اعلیٰ حضرت قلم نہیں چلاتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی سے پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے عشق کا عالم کیا ہے، آپ کے عشق کا عالم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا میرے عشق کے بارے میں پوچھ رہی
یہ ہو اگر احمد رضا کے دل کو دو ٹکڑے کیا جائے، ایک پر لا الہ الا اللہ ہوگا، دوسرے پر محمد رسول اللہ ہوگا۔ حضرات محترم، یہ اعلیٰ حضرت کی عشق کا عالم ہے، اعلیٰ حضرت کی یہ شان کا عالم ہے۔ حضرات محترم، آج دور حاضر میں اگر ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی پہچان ہے دور حاضر میں، یہ اعلیٰ حضرت کی محبت کی پہچان ہے، یہ سنیت کی جو پہچان ہے، اعلیٰ حضرت کی امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کی محبت کی پہچان ہے دور حاضر میں، امام احمد رضا کی محبت کی پہچان یہ ایمان کی علامت ہے دور حاضر میں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ اور اپنے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت پیدا کرو۔ اگر تمہارے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے تم کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے، ہمیشہ تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے دل میں عشق مصطفیٰ اس قدر شمع روشن ہوئی ہے حضرات محترم، اس لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے دل میں حضور کی عشق کو بسایا ہے۔ اور تم اعلیٰ حضرت کو بسا لو، جب تمہارے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہو جائے گی، مجھے یقین ہے تمہارے دل میں جب اعلیٰ حضرت کی محبت پیدا ہو جائے گی تو خدا کے رسول کی محبت بھی ہو جائے گی، کیونکہ دور حاضر میں اگر سنیت کی پہچان ہے، اگر اہل سنت والجماعت اگر سنیت کی پہچان ہے وہ اعلیٰ حضرت مسلک امام احمد رضا مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت پہچان ہے۔ دور حاضر میں یہی ہمارے لیے سب سے بڑا مسلک ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام